تھپڑ مارا میرے بیٹے کو بدلہ مل گیا, انصاف ہو گیا, مجھے تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے, میرا کیا قصور ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ, قصور بعد میں بتاؤں گا. غلام نے اسلم نے ان کی اچھا پوری کی, حضرت عمر کا حکم مانتے ہوئے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پہ مارا گیا. عمر ابن عاص کا گال ہل گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا عمر یہ تھپڑ تمہارے چہرے پر اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی. اگر تم نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے, جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی اس شہر کے ایک ایک ناگرک کا ہے. تم امیر المومنین ہو لیکن حقیقت میں خادم ہو, لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہاں تمہیں سرپرستی دی گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا بیٹا جو من میں آئے کرے اور جو تم چاہو گے کرو گے. نہیں, یہ تھپڑ تم. قریب آیا, تھوڑا سا ڈر رہا تھا. حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑتے ہیں, اپنی چٹائی چھوڑتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنی ران پر اس کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا دھرم یہودی ہو, مذہب یہودی عیسائی کچھ بھی ہو, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل سچ سچ بتاؤ کیا ہے, تمہیں شکایت کس سے ہے؟ کہ امیر المومنین ایک مہینہ پہلے یہ گورنر صاحب کا بیٹا عمر ابن عاص کا بیٹا کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے اچھا گھوڑا دوڑائے, اور گھوڑا دوڑانے میں مجھ سے آگے نکلے. میں نے کہا کہ آگے نکلے یا پیچھے یہ تو الگ بات ہے, لیکن میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. امیر المومنین میں نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا, یہ ہار گئے. انہوں نے غصے میں آ کر میرے زوردار تھپڑ مار دیا, میری 5 انگلیاں چہرے پہ چھپ گئیں. جب میں نے کہا کہ میں مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے اس کی شکایت کروں گا, اعلیٰ کمان تک جاؤں گا, تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ان کے بیٹے نے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, جہاں تم جا رہے ہو اس شہر کا گورنر عمر ابن عاص میرا باپ ہے, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اتنا کہنا تھا, یہودی بچہ کہہ کر چپ ہوا. حضرت عمر فاروق کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غصے سے بھری ہوئی نظر عمر ابن عاص کے چہرے پر پڑتی ہے. عمر, اللہ نے جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ اپنے بیٹے کو پیش کرو. بیٹے کو پیش کر دیا, بیٹے نے سر جھکا دیا, ہاں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. کھڑے ہو جاؤ. عمر ابن عاص کا بیٹا کھڑا کر دیا گیا. یہودی بچے سے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, تمہیں قسم دیتا ہوں جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا اتنی زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرو, آگے بڑھو. یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے اور اپنا ہاتھ اٹھا کر اتنی زور سے جتنی اس کے پاس طاقت تھی, اپنی طاقت کے مطابق تھپڑ اس کے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر چڑھتا ہے. یہودیوں نے تالی بجانا شروع کر دی, اس انصاف کا خیر مقدم کیا اور کہا امیر المومنین آپ کے انصاف سے ہمیں خوشی ہوئی. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین یہ میری عدالت میں مقدمہ آیا ہی نہیں تھا, اگر یہ بچہ میرے پاس چلا آتا اور مجھے بتاتا تو میں اسی وقت سزا دیتا اپنے بیٹے کو, لیکن آیا ہی نہیں اور کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں, اس لیے چلیے آپ نے انصاف کر دیا, اچھا ہوا. حضرت عمر فاروق نے کہا عمر ابن عاص ابھی انصاف نہیں ہوا. کہا امیر المومنین اب کیا باقی ہے؟ کہا تم کھڑے ہو جاؤ. ہاں گورنر کو کھڑا کیا, تم کھڑے ہو. میں ہاں. کہا کمبر, اپنے غلام کو خادم کو آواز دی,
حضرت عمر نے خادم اسلم جی ادھر آؤ، ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے چہرے پر مارو۔ یہودی بھی چیخ پڑے، امیر المومنین جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو تھپڑ پڑ گیا، اب ان کو تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ عمر ابن عاص کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے بیٹے نے تھپڑ مارا، میرے بیٹے کو بدلہ مل گیا، انصاف ہو گیا، مجھے تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ، قصور بعد میں بتاؤں گا۔ غلام نے اسلم نے ان کی اچھا پوری کی، حضرت عمر کا حکم مانتے ہوئے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پہ مارا گیا۔ عمر ابن عاص کا گال ہل گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا عمر یہ تھپڑ تمہارے چہرے پر اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی اس شہر کے ایک ایک ناگرک کا ہے۔ تم امیر المومنین ہو لیکن حقیقت میں خادم ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہاں تمہیں سرپرستی دی گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا بیٹا جو من میں آئے کرے اور جو تم چاہو گے کرو گے، نہیں، یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے بیٹوں کو صحیح تربیت دے سکو۔ تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی، یہ عدل تھا۔ مارا یہودی بچے کو عمر ابن عاص کے بیٹے نے، تھپڑ ایک پڑا لیکن اس یہودی بچے کی وجہ سے تھپڑ دو لوگوں کو مارا گیا، عمر ابن عاص کے بیٹے کو بھی اور عمر ابن عاص کو بھی۔ ایسا عدل کہاں ملے گا دیکھنے کو؟ سبق یہ بھی دیا کہ یہودی صحیح، لیکن تمہارے بچے کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہنے کی کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا؟ اور پھر دنیا کی نظروں نے دیکھا عمر فاروق کا انصاف کہ ایک دن اسی مصر کی بستی میں حضرت عمر فاروق نے کھجور کا رس نچوڑ کر رکھا تھا اور کئی دنوں کے بعد اس میں نشہ آ گیا تھا، وہ سڑ چکا تھا، وہ شراب بن چکی تھی، نبیذ بن چکی تھی۔ عبد الرحمن نے وہ نبیذ پی لی، عمر فاروق کے بیٹے نے وہ شراب، وہ سڑا ہوا رس پی لیا جس میں نشہ آ گیا، پکڑے گئے۔ لوگوں نے بتایا عمر ابن عاص کو کہ عمر فاروق کے بیٹے نے شراب پی لی تھی، لہٰذا ان پر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا ہوش جب نشہ اترتا ہے، ابن عاص نے 40 کوڑے مارے۔ کس کو؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو 40 کوڑے۔ لیکن مدینے میں جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شراب پی لی اور اس کو عمر ابن عاص نے 40 کوڑے کی سزا سنائی اور ماری، لیکن اس کے باوجود مدینے سے گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ جیسے یہ لیٹر تمہیں ملے تو اس اچھے اور مضبوط گھوڑے پر میرے بیٹے کو بٹھا کر جلدی مدینہ روانہ کرو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مصر سے روانہ کر کے کہا تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے۔ مدینے بیٹا پہنچتا ہے، کہا بیٹے سنا ہے کہ تم نے شراب پی لی تھی؟ کہ ہاں، لیکن ابو جان مجھے اس پر حد جاری کر دی گئی، 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں۔ فرمایا 40 کوڑے تمہاری پیٹھ پر دوبارہ لگائے جائیں گے۔ کہا ابو مجھے شریعت کی سزا بتا دیجئے کیا ہے؟ کہا کہ شریعت کی سزا 40 کوڑے ہے۔ کہا وہ میرے لگ چکے ہیں۔ کہا مجھے یقین نہیں ہے۔ کہا عمر ابن عاص سے پوچھ لو۔ بیٹے حاکم وقت کا، خلیفہ وقت کی بات مانتے ہوئے تم اپنے پیڑ سے کرتا اتارو۔ کرتا اتار دیا۔ کہا جلاد سے پیچھے سے ہاتھ باندھ دو، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا۔ کہا 10 کوڑے مارو۔ 10 کوڑے مارنے کے بعد کہا تم تھک گئے، ہٹو۔ دوسرے جلاد سے کہا تم 10 مارو۔ کہا اب تم تھک گئے، ہٹو، تم اب مضبوط کوڑے نہیں لگا پاؤ گے۔ تیسرے سے کہا 10 مارو، چوتھے سے کہا 10 مارو۔ 10 کوڑے 4 جلادوں نے مار کر 40 کوڑے پورے کیے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین رو بھی رہے بیٹے کی محبت میں آپ اور کوڑے بھی مار رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ کیوں مارے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے 40 کوڑے سزا متعین کی ہے، 40 کوڑے پڑ چکے تھے۔ فرمایا
लोगों मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे हैं, मैं जानता हूं मारे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से मरवाए होंगे। मुझे यकीन है कि अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को हल्के कोड़े पड़वाए होंगे, क्योंकि मेरा बेटा था। उन्होंने सोचा होगा कि ये उमर फारूक का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, मेरे बेटे के साथ कोड़े पड़ने में रियायत बरती गई होगी, क्योंकि ये उमर का बेटा है, इसलिए मेरे बेटे को मजबूत कोड़े नहीं मारे गए होंगे। इसलिए मजबूत कोड़े मैंने यहाँ लगवाए हैं, ताकि मैं अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन कह सकूं कि मैंने अपने बेटे के साथ भी सच्चा इंसाफ किया है। मेरे भाइयों, अदल और इंसाफ का हीरो ऐसे ही नहीं कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था, इस देश के अंदर अगर खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन और शांति पैदा करना चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल और इंसाफ कायम कर दो, देश में अमन और शांति पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ें थी हज़रत उमर फारूक के पास, इसलिए कुरान ने कहा, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें मजबूर न कर दे कि उसके साथ तुम बेइंसाफ़ी करने लगो। हर हाल में इंसाफ करना यही तक़वे के ज़्यादा करीब है। मैंने 2 घंटे आपके सामने खिताब किया है। मेरे भाइयों, अदल और इंसाफ, इंसानियत पर मबनी इस तकरीर को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। आओ इस्लाम की शिक्षा की तरफ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे इलाह हम तुझसे ये भी दुआ करते हैं कि जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।